كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ نور 5 رکوع مکمل ہونے کے بعد 6 رکوع کے آغاز میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض بے شک اللہ تعالیٰ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے من فی السماوات والارض جو کوئی بھی ہے زمین و آسمان میں والطیر الصافات اور پرندے جو اپنے پروں کو پھیلائے اڑتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ تحقیق ہر کوئی اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو سمجھتا ہے واللہ علیم بما یفعلون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے بما یفعلون جو تم عمل کرتے ہو. اس رکوع کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت انسان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور انسان کو اس وہم سے نکالنا چاہتے ہیں، اس خوش فہمی سے نکالنا چاہتے ہیں اور اس گمان سے نکالنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ میں ہی اکیلی مخلوق ہوں، میں ہی تنہا مخلوق ہوں جو اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح، اللہ کی بندگی کرنے والی مخلوق ہوں، بلکہ اللہ رب العزت یہاں پر یہ بات سمجھا رہے ہیں صرف تم نہیں بلکہ زمین و آسمان میں جتنی بھی قسم کی مخلوقات، جتنی بھی قسم کی، چاہے وہ نباتات کی صورت میں ہے، نباتات، چاہے وہ جمادات کی صورت میں، چاہے وہ حیوانات کی صورت میں، چاہے وہ بہتا پانی ہے، چاہے وہ درخت پہ لگے ہوئے پتے ہیں، یہ ہر چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف اور اللہ کی ثنا میں جو اللہ نے ان کو سکھا دیا ہے اس میں جٹے ہوئے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا یہ موضوع ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ الفاظ کی کمی بیشی کو معاف فرمائے، کہ جب تک پانی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، یہ جب چلتا ہے، یہ اللہ کے ذکر میں ہے، اس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی، یہ لوگوں کو پاک بھی کرتا ہے، خود بھی پاک ہوتا ہے. لیکن جب یہ ذکر چھوڑ دیتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اب یہ پانی نہ خود پاک رہتا ہے نہ پاک کرنے والا ہوتا ہے، اس میں ایک طرح کی بدبو پیدا ہوتی ہے. یہ درخت کی ٹہنی جب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے، اس میں حیات رہتی ہے، جب وہ ذکر چھوڑ جاتی ہے تو اس میں بھی حیات ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی سوکھ جاتی ہے، اس میں پھر ذکر چھوڑنے کی وجہ سے حیات بھی باقی نہیں. اس لیے ہر چیز اس کائنات میں اپنے خالق کی تعریف بیان کرنے میں، اپنے خالق کی تسبیح بیان کرنے میں، اپنے خالق کی بندگی یا دوسرے الفاظ میں اللہ کی نماز ادا کرنے میں اپنے اپنے طریقے پہ جٹی ہوئی ہے، اور کوئی ایک دوسرے کی تسبیح و نماز کو نہیں جانتا. اللہ نے ہر ایک کو سکھا دیا ہے، اللہ نے ہر ایک کو تعلیم دے دی ہے، حتیٰ کہ یہ دروازے کا کواڑ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ پہاڑ جو جٹے ہوئے ہیں اپنے زمین پر، جمے ہوئے اپنے زمین میں، بیان کیا گیا یہ التحیات کی حالت میں. جو 4 ٹانگوں والے جانور ہیں وہ رکوع کی حالت میں،
جو رینگنے والے حشرات الارض سانپ وغیرہ ہے یہ سجدے کی حالت میں ہے، درخت قیام کی حالت میں ہے، اور درخت کا سائے کا بڑھنا اور کم ہونا یہ بھی اللہ کی عبادت کی نشانی ہے۔ تو بندہ اس گمان میں نہ رہے کہ میں جتنی اللہ کی تعریف کرتا ہوں، جتنی اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، جتنی اللہ کی توصیف کرتا ہوں، اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہوں، اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، کوئی اور نہیں جھکتا۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں نا بھائی نا، الم ترى ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ آسمان سے کچھ آواز آئی، سارے صحابہ ایک دم متوجہ ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آواز پیدا کیوں نہ کرے، یہ آواز پیدا کیوں نہ کرے، آسمان کا ایک بلشت بھی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ رب العزت کی مخلوق فرشتے اللہ کی تسبیح و تحمید نہیں کر رہے۔ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آواز نکالے، کیونکہ اس کا کونا کونا، اس کا چپا چپا اللہ کی تسبیح اور اللہ کی توصیف میں فرشتہ وہاں پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا گیا وَالطَّيْرُ الصَّافَّاتِ، اور ایسے پرندے جو پر پھیلائے اڑتے پھرتے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ چڑیا کا چہچہانا اللہ کی تسبیح ہے، یہ کوئل جو آواز نکالتی ہے یہ بھی اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، ہر مخلوق اپنے کام میں جٹی ہوئی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور ان میں سے ہر ایک اپنی نماز کو بھی سمجھتا ہے اور اپنی تسبیح کو بھی سمجھتا ہے۔ اللہ نے دیکھیں ہمارے نزدیک ان جانوروں میں شعور نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان درختوں میں شعور نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان رینگنے والے جانوروں میں شعور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کا شعور دیا ہوا ہے جو ان کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے، اور ہر کوئی اپنی صلات کو اور اپنی تسبیح کو خوب جانتا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، یہ ساری مخلوقات تو ایک دوسرے کی تسبیح و صلات کو نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کی تسبیح کو جانتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وہ کیوں نہ کریں، یہ ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح کیوں نہ کریں، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات اللہ کی تعریف کیوں نہ کریں؟ اس لیے کرتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیونکہ زمین و آسمان میں اگر کسی کا سکہ چلتا ہے تو وہ میرے رب کا سکہ چلتا ہے، میرے رب کا صرف سکہ چلتا ہے۔ جب رب کی ملکیت ہے، جب رب کی بادشاہیت ہے، اور جب رب ہی خالق و مالک اور رازق ہے، تو اسی لیے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے زمین و آسمان کی، اور جب بادشاہی اللہ کی ہے تو ہر مخلوق کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ اس کی بادشاہی کو ہی بیان کرے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَى، کیا تو نہیں دیکھتا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یسجی سحاباً، چلاتا ہے بادلوں کو۔ یہ جو بادل چلتے ہیں، ہمارے محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں ہوا کا دباؤ کم ہو گیا، مونسون کی ہوائیں چل پڑی، خلیج بنگال سے ہوائیں چل پڑی، تو جناب اگست جولائی میں بارشیں شروع ہو گئی۔ ہمارے محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں سردیوں کے موسم میں مغرب کی طرف سے، سائبیریا کی طرف سے ہوائیں چل پڑی اور بارش کا سلسلہ ہو گیا۔ وہ ان کی تحقیق ہے، وہ ان کا فن ہے، جبکہ میرا رب مجھے یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ سب بادلوں کو ہنکانے اور چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ایک بارش کا قطرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر زمین پر اتر نہیں سکتا، بادل کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم اس کی حاجت کے لیے اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔
अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा, अन्नल्लाह युस्जी सहाबन, कि बेशक अल्लाह ताला चलाता है बादल, सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर इसे मिलाता है। अब ये बादलों की टुकड़ियाँ, कोई उधर कोई इधर, कोई इस तरफ, कोई मशरक में, कोई मगरब में, बादल कब बरसता है? जब ये टुकड़ियाँ मिल जाती हैं। और हम तो एक बादल की तह को देखते हैं, ऊपर आसमानों में एक तह के ऊपर कितनी तह है अल्लाह जाने। और फिर जब एक बादल की तह बरस जाती है, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, वो नुचड़ गई, अब अगली तह बरसना शुरू हो जाती है जितनी अल्लाह चाहे। जब वो नुचड़ गई, अगली बरसना शुरू हो जाती है जितनी अल्लाह चाहे। अल्लाह यही बात हमें समझा रहे हैं। सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर इसे मिलाता है। सुम्मा यजअलुहु रुकामन, फिर इसको तह ब तह करता है, जैसे बताया गया, एक बादल के ऊपर दूसरा बादल, दूसरे के ऊपर तीसरा बादल। फतरल वदका, फिर तू बारिश को देखता है। पहले टुकड़ियाँ हैं, किसके हुक्म से इकट्ठी हो रही हैं? अल्लाह के हुक्म से। फिर ये टुकड़ियाँ तह के ऊपर तह चढ़ रही हैं, किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। फिर क्या होता है? इसमें तू बारिश को देखता है। ये बारिश यखरुजु मिन खिलालिही, जो निकलती है उसके बीचों में, किसके हुक्म से? हमारे इर्द गिर्द कितनी मरतबा ऐसा होता है, हवा चलती है, बादल इकट्ठे होते हैं, फिर हम सब आसमान की तरफ देखते हैं, लगता है बारिश होने वाली है, लगता है खूब रिमझिम होगी, खूब हमारी जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम करेगी। होता क्या है? चंद मिनटों के बाद सारे तितर बितर हो जाते हैं, क्योंकि उन बादलों को अल्लाह का हुक्म ही बरसने का नहीं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम नाउमीद हो चुके होते हैं, नाउमीद हो चुके हैं, बल्कि अभी चंद पिछले दिनों में हुआ, महकमा मौसमियात की भी कोई पेशन गोई नहीं थी, उनकी भी टेक्निक फेल हो गई। हम नमाज इशा पढ़ने के लिए आए, कोई माहौल नहीं था मगरिब की नमाज के बाद का, लेकिन इशा की नमाज हमने भीगते हुए पढ़ी। क्यों? बरसाने वाला अल्लाह है, अल्लाह हुक्म देने वाला इन बादलों को। वयुनज़्ज़िलु मिनस समाई, और फिर आसमान से जो इनमें मिन जिबालिन फीहा मिन बरदिन, इनमें ओलों के पहाड़ हैं। अल्लाह ताला तशबीह दे रहे हैं इन बादलों को, और इनके अंदर जो बादलों के अंदर ओले हैं, ये बादल किस तरह के हैं? जैसे बड़े बड़े पहाड़। बाज़ औक़ात इनमें बड़े बड़े जहाज भी गुम हो जाते हैं, उन पायलटों को रास्ता नज़र नहीं आता जब वो इन बादलों में होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब बादल खूब होते हैं तो उस एयरपोर्ट पे फ़्लाइटें नहीं उतरती। क्यों? कि उनको ऊपर से नीचे से एयरपोर्ट ही नज़र नहीं आ रहा होता। वो बड़े बड़े क्या हैं? पहाड़ों की तरह के ओले नमा बादल हैं, जो ज़मीन और उस आसमान के दरमियान रुकावट बन जाते हैं। फ़युसीबु बिही मैं यशाओ, फिर वो बरसाता है जितना वो चाहता है। कभी हम देखते रह जाते हैं काली घटाओं को, और वो गुजर जाती है, और कई मरतबा आनन फानन बारिश होती है। वो रब का निज़ाम है और रब की कुदरत है, उस इंसान के ये बस में नहीं है। वह यस्रिफु अम्मन यशा, और जिसे चाहता है वो रोक लेता, जिसे वो चाहता है रोक लेता है। चाहता है तो बारिश बरसती है, चाहता है तो बारिश नहीं बरसती। यकादु सना बरक़िही यज़हबु बिल अब्सार, करीब है कि इसकी बिजली की चमक आंखों को ले जाए। जब बिजली चमकती है, जब बादल टकराते हैं, ये भी अल्लाह की कुदरत का एक मज़हर है। तो क्या होता है? उनमें जो बिजली पैदा होती है, और बंदा जब उस बिजली को देखता है और उसकी आंखें चुदिया जाती हैं, उस आंखों की बसारत पे असर पड़ता है। यज़हबु बिल अब्सार, बंदा अल्लाह की वो आंखों, मतलब क्या है? बंदे की चंद लम्हों के लिए उसकी बसारत जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, चंद लम्हों के लिए हो जाता है, एकदम से उसकी आंखों के आगे अंधेरा। ये करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार, वो अल्लाह जो बादलों का मालिक, वही दिन और रात को भी फेरने वाला है। दिन अपने वक़्त पे और रात अपने वक़्त पे जा रही है। अल्लाह का एक निज़ाम चल रहा है। जब से अल्लाह ताला ने सूरज, चाँद, ज़मीन और कायनात को पैदा किया,
یہ اب تو ذرا یہ ڈیجیٹل گھڑیاں آ گئیں، اس سے پہلے وہ بڑا سا اوقات نماز کا ایک کیلنڈر لگا ہوتا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ سال ہر سال سے چل رہا تھا. جو سورج 1 جنوری کو صبح 7:10 پہ نکلا اور 100 سال بعد بھی وہی سورج 1 جنوری کو اتنے ہی بجے نکل رہا ہے. اتنی ٹائمنگ کوئی پابندی کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. ہم انسانوں سے ہمارے کام ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، 1-2 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں. ہم جتنے مرضی پابند ہوں چند سیکنڈ اوپر سے نیچے ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کون ہے؟ یقلب اللہ اللیل والنہار، جو رات اور دن کو بدلتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے. کون سی آنکھیں؟ جو حق کو دیکھنا چاہتی ہیں، جن کی بینائی حق کو پہچانتی ہے، اور جن کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے ان کو بھی اللہ کی ان قدرتوں میں اللہ نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں یہ تو سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے اور اس میں کسی خالق کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے. یہ موسمیاتی تبدیلیاں خود بخود ہو رہی ہیں. یہ بارش کا برسنا فلاں ہوائیں چلنوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں، جو بصارت رکھتے ہیں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو عقیدہ وحدانیت پر کاربند ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے بصیرت کی آنکھیں دی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بادل برسانے والا بھی اللہ ہے، رات اور دن کو پھیرنے والا بھی اللہ ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ کہ ہر انسان کی پیدائش کی وجہ پانی ہے. ہر جاندار کی، کل دابۃ، تمام کے تمام جاندار، ان کا نطفہ ہی وہیں سے ابتدا ہے. اور یہ اللہ کی وہ تخلیق ہے جو گندے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کر رہا ہے. فَمِنْهُمْ، اب فرماتے ہیں اب ان میں پھر اللہ نے تفریق کر دی. مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، ان میں سے کچھ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، سانپ وغیرہ، حشرات الارض جن کو آپ رینگتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ کس کے بل چل رہے ہیں؟ اپنے پیٹ کے بل. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں. ان میں انسان سب سے اول نمبر پہ ہے. ان میں یہ مرغی، کبوتر، چڑیا، فاختہ، کوئل، یہ سارے اس میں شامل ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں. یہ بکری ہے، یہ بیل ہے، یہ اونٹ ہے، یہ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں. اور پھر دیکھیے جو پیٹ کے بل چلتا ہے وہ ٹانگوں کے بل نہیں چل سکتا. جو 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے وہ 4 پہ چلنے کی کوشش نہیں کر. ہم آج 2 ٹانگیں انسان کی مثال لے لیں. اب انسان 2 ٹانگوں کے لیے پیدا ہوا، اس کی تخلیق ہی 2 ٹانگوں کے لیے ہے. اگر یہ 4 سے چلنا شروع ہو جائے، 2 ہاتھ بھی شامل کر لے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل، بیوقوف، جانور. اور جو 4 ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں ان کو ہم اگر 2 پہ چلانے کی کوشش کریں، وہ 2 پہ نہیں چل پائیں گے. وہ تماشا تو دکھا لیں گے 2 پہ، لیکن چل نہیں پائیں گے. یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اگر ان جانداروں کے اپنے اختیار میں ہوتا تو پیٹ والا بھی چل کے دکھا دیتا بغیر پیٹ کے بل، اور 2 ٹانگوں والا بھی چل کے دکھا دیتا اپنے 2 بازوؤں کے سمیت، اور 4 والا بھی 2 پہ چل کے دکھا دیتا. اللہ یہ بتا رہے ہیں میں پیدا کرنے والا ہوں اور چلانے والا بھی میں ہوں. تمہاری کیا مجال ہے کہ تم میری پیدا کردہ ہوئی تخلیق سے ذرا بھی ادھر سے ادھر ہو سکو. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ کسی کا پابند نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. لقد انزلنا، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی، آیات مبینات، کھلی آیتیں نازل کر دی ہیں. اللہ نے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے پہ چلاتا ہے.
یہ اللہ کی مرضی ہے جسے مرضی، لیکن اللہ نے ہر ایک کے لیے کھلا رستہ رکھا ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے جسے میں چلاؤں ہدایت کے راستے پر اس کو ہی میں چلاتا ہوں۔ جب بندہ اپنی ہٹ ڈرمی پہ آ جاتا ہے، اپنے اناد اور بغض پہ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے ہدایت کے راستے اللہ کی طرف سے بند ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے رب کی تلاش اور جستجو میں لگا رہتا ہے، اللہ بھی اس کو اپنے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف بڑھنے کی بات ہے۔ جو بڑھتا ہے ہدایت کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور جو رک جاتا ہے اس کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری آیات جو آج ہم نے پڑھی، ان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں اپنی خالقیت کو بیان کیا ہے، کہ اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر پختہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں موت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ یا رب العالمین، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ جو زندہ ہیں یا اللہ ان کو ہر فتنے سے، ہر آزمائش، مصیبت، امتحان سے ان سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا